الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول صلاح هذه الامة بالیقین والزہد واول فسادها بالبخل والعمل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائی محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر سے واپس ہونا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمرۃ القضاء ادا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 7 ہجری ہی کے اندر وفد اشعریین جو یمن کا ایک قبیلہ تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا، یمن سے وہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ لوگ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق ارشاد فرمایا، یہ لوگ نصیحت کے قبول کرنے والے ہیں، نرم دل لوگ ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کے احکامات کی تعلیم دی۔ سن 8 ہجری کے اندر بہت سے اہم واقعات پیش آئے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب خطبہ دیتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے تھے، ایک کھجور کا درخت تھا تو اس کے سہارا لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے، کیونکہ خطبہ لمبا ہوا کرتا تھا تو اس لیے سہارا لگا لیا کرتے تھے آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انصاری عورت نے، اور بعض میں آتا ہے کہ ایک انصاری مرد، ایک انصاری صحابی نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کھجور کے تنے کے، کھجور کے درخت کے سہارا لگا کر خطبہ دیتے ہیں تو کیا آپ کے لیے ممبر بنا دیا جائے؟ اس سے پہلے ممبر نہیں تھا، تو آپ کے لیے ممبر بنا دیا جائے تاکہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ممبر بنایا گیا۔ یہ ممبر 3 سیڑھیوں کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اوپر والی جو تیسرے نمبر کی سیڑھی ہوتی تھی اس پہ کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ 2 ہاتھ لمبا تھا، 1 ہاتھ چوڑا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ممبر بنایا گیا۔ حضور کے بعد بھی یہ ممبر باقی تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ جب خطبے کے درمیان میں آپ بیٹھتے تو آپ کا پیر اس دوسری سیڑھی پر ہوتا تھا، آپ یہاں بیٹھتے اور یہاں پیر ہوتا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جہاں پر حضور کے پیر ہوتے تھے یہاں بیٹھتے تھے، اور آپ کے حضرت ابوبکر کے پیر اس والی سیڑھی پر ہوتے، پیری سیڑھی پر۔ ادب کا تقاضا تھا کہ حضور کے جہاں پیر ہوتے تھے وہاں وہ بیٹھتے تھے، قدم مبارک میں جسے بیٹھنا کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے پیروں میں بیٹھتے تھے، جہاں حضرت ابوبکر کے پیر ہوتے تھے، اور حضرت عمر کے پیر زمین میں ہوا کرتے تھے۔ اور تقریباً 9-10 سال ایسے ہی بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، صحابہ حضور کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے۔
بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ الامر فوق الادب، بعض مرتبہ حکم ادب سے اوپر ہوتا ہے، اور بعض جگہ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ جیسا ادب تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، جیسا صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا، ہرقل بادشاہ نے صحابہ کے بارے میں تو مختلف باتیں بتائی تھی، اور اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان سے متعلق کیا ہے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر تو جو کفار و مشرکین کی طرف سے قاصد بن کر آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو صحابہ ایسا ادب کرتے ہیں کہ حضور کا پانی اگر وضو کا زمین پہ گرنے لگتا ہے تو اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر اور اپنے بدنوں پر مل لیتے ہیں، لعاب دہن زمین میں نہیں گرنے دیتے ہیں۔ تو یہ ادب تھا۔ تو حضرت ابوبکر کبھی وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، بلکہ جہاں قدم رکھتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، اور حضرت عمر کبھی وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضرت ابوبکر بیٹھتے تھے، بلکہ جہاں قدم رکھتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، جہاں حضرت عمر بیٹھتے تھے وہیں بیٹھتے تھے اور پیر زمین میں رکھتے تھے۔ 3 سیڑھیوں والا یہ منبر بنایا گیا، بعد میں کسی موقع پر اس کی 3 کی جگہ 9 سیڑھی کر دی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر، کیونکہ اس کو دیمک لگنے لگ گئی تھی تو بڑھا دی تھی سیڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے یا درخت کے سہارا لگاتے تھے اللہ کے نبی، تو جب منبر بنایا گیا تو آپ خطبہ دینے کے لیے آ رہے تھے، آپ اس درخت کو چھوڑ کر آگے کی طرف چلے، منبر کی طرف، تاکہ وہاں سے خطبہ دیں۔ تو جیسے حضور منبر کے قریب گئے تو وہ کھجور کا تنا، وہ کھجور کا درخت رونے لگا، اور یہ روایت 10 صحابہ سے منقول ہے، ایسا نہیں ہے کہ 1-2 صحابہ سے منقول ہے، 10 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ وہ کھجور کا درخت، سارے صحابہ نے سنا اس کے رونے کی آواز کو، اور فرمایا کہ اس کو حنانہ کہا جاتا ہے، استوانہ حنانہ۔ حنانہ کہتے ہیں اونٹنی کا چیخ چیخ کر رونا، تو وہ درخت کا تنا رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے منبر سے، اور اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا تو وہ ایسے ہچکیاں لے رہا تھا جیسے بچے کو چپ کرتے ہیں، اور پھر اس درخت کے تنے کو وہیں دفن کیا گیا۔ ریاض الجنہ جسے جنت کا باغ کہا جاتا ہے، مسجد نبوی میں جو ایک خاص حصہ ہے، اس میں سب سے افضل جگہ جو ہے وہ یہ استوانہ حنانہ ہے، اور یہ استوانہ حنانہ محراب النبی میں شامل کر دیا گیا، اس لیے آدمی یہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ جیسے ہی ریاض الجنہ کے اندر جائیں گے سامنے محراب النبی ہے، تو محراب النبی جیسے یہ جگہ ہے تو اس کے پیچھے کی طرف شامل کر دیا گیا ہے استوانہ حنانہ، جلدی سے دکھتا بھی نہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک جگہ کونے میں، استوانہ ابو لبابہ اور استوانہ عائشہ وہ سب سے پہلے نظر آتے ہیں، وہ دونوں ایسے ہیں، یہاں بیچ میں آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اور یہ آگے محراب النبی کے، یہ اس طرح محراب النبی یوں ہے تو یہ اس طرف ہے، یہاں سے اس طرح دکھتا ہے، اوپر چھوٹا سا نام لکھا ہوا دکھتا ہے۔ استوانہ مخلقہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کو استوانہ حنانہ اس کے رونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ رو رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی پر۔ ایک کھجور کا تنا حضور کے اتنے فراق کو برداشت نہیں کر پایا کہ 2 قدم آپ آگے چل کر منبر کے اوپر تشریف لے آئے، رونے لگ گیا، وہ برداشت نہیں کر پایا، اس کو اس قدر محبت تھی، تو محمد الرسول اللہ کے اس امتی کو کتنی محبت ہونا چاہیے، اس کو کتنا اشتیاق آپ سے ہونا چاہیے، کتنا لگاؤ اس کو ہونا چاہیے۔
بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، کاروبار کی محبت، مکان جائیداد کی محبت، اور محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت. سب چیزوں کے بعد پہلے میرا کاروبار، پہلے میرے بیوی بچے، پہلے میرا مکان، پہلے میری جائیداد. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ تو ان کے نبی کا حق ہے. وہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو، اللہ کے دین کے لیے چلنا ہے، نکلنا ہے، مقابلہ کرنا دشمنان اسلام سے؟ تو انصار نے کہا تھا ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ حکم کریں تو سمندروں میں چھلانگ لگا دیں، اور آپ حکم کریں تو پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک عورت آئی، اما عائشہ سے فرمانے لگی کہ حضور کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حجرے میں بلا لیا. حضور کی قبر حضرت عائشہ کے کمرے میں ہے. فرمایا وہاں اتنا روئی کہ روتے روتے جان دے دی اس عورت نے. ایک محبت کا معیار وہ ہے، اور ایک محبت کا معیار میرا اور آپ کا ہے. زمانی جمع خرچ، زمان سے لمبے چوڑے دعوے، لمبی لمبی باتیں، اور کرنے دھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. تاثر رسول وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور رسول سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. کیسی عجیب بات کرتا ہے. وہذا لعمری فی الفعال بدیع، کیسی عجیب بات. لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر حضور سے محبت میں سچا ہوتا تو ان کی اطاعت کرتا. ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. تو اگر محبت کا دعوے دار ہے، جاننا ہے تو دیکھیں کہ وہ سنت رسول کا کتنا اہتمام کرتا ہے، شریعت کا کتنا اہتمام کرتا ہے، حضور کے افعال، حضور کے اقوال کا کتنا اہتمام کرتا ہے. وہ اگر نہیں کرتا ہے اور نام عاشق رسول ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نام عاشق رسول ہے، اگر وہ اللہ کے حکموں کی اطاعت نہیں کرتا ہے، نام اس کا عاشق رسول ہے، تو یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، اور لوگ اس کے دھوکے میں مبتلا ہیں. کپڑوں سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، لباس سے دھوکہ نہیں آنا ہے. اصل کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، تو اس کی زندگی دیکھیں شریعت کے مطابق ہے یا نہیں اس کی زندگی. عطر سے کپڑوں کو مہکانا تو سب کو آتا ہے، کردار سے مہک آئے انسان کے کردار سے، یہ اصل محبت. کہا کہ وہ تنا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پایا، اور اتنا رویا کہ صحابہ نے اس کے رونے کی آواز کو سنا. بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ اس کے رونے کی وجہ سے رونے لگے. صحابہ رونے کی وجہ سے رونے لگے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس پر رکھا اور اسے وہیں دفن کیا گیا. اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس کو استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے. اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر بات ہے.